بسم الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ ایک درس سمجھیے یا ایک تذکر، ہم ایک دوسرے کو جب تک تذکر نہیں کریں گے تو چیزیں بھول جائیں گے، اسے تذکر ہی سمجھیے۔ موت کے بارے میں آج تھوڑا بہت ذکر کہ موت کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلونکم بشیء من پہلے موت کو پیدا کیا، پھر حیات کو پیدا کیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ظاہری طور پہ ہے کہ پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں پھر موت آتی ہے، لیکن خداوند کریم فرماتا ہے میں نے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ بس پھر یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ حیات نہیں ہے، اصل حیات موت آنے کے بعد آئے گی۔ جو زندگی امتحان ہے، امتحان کے بعد ایک اصل مرحلہ ہوتا ہے پاس اور فیل کا، تو یہ جو موت آئے گی نا، یہ موت آنے کے بعد ہی جو زندگی ہوگی وہ حیات ہے۔ اللہ نے کہہ دیا خلق الموت والحیات، میں نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد ہی اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو پھر ہم یہ جو فضول زندگی ہے جس میں ہم دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخرت کی اصل حیات کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اپنی اصل حیات کے لیے کریں، بلکہ عارضی زندگی جسے اللہ نے حیات ہی نہیں کہا اس کے لیے کیوں ہم اپنی زندگی کو خام خواہ میں لہو و لعب کی طرف لے جاتے ہیں۔ دنیا یہ زندگی کے چند سال چاہے 100 سال ہی جی لیں، یہ امتحان ہے، یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو زندگی گزر چکی اسے تم واپس نہیں لا سکتے، اور جو آنے والی ہے اس کا تمہیں لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ بس اس حال کو ہی سب کچھ جانتے ہوئے کرو کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ موت، معصوم فرماتے ہیں کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کافروں سے فرماتا ہے نا کہ فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو تو۔ اللہ کو پتا ہے کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ سچے نہیں۔ بس جو بھی سچا ہے وہ کہتا ہے کہ خدایا اس پست ادنا اور چھوٹی سی زندگی سے مجھے چھٹکارا دیجئے اور مجھے اصل حیات کی طرف پلٹا دیجئے۔ جو زندگی سے مانوس ہے وہ پھر آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ بس اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار مجھے آسان ہے کہ میں خدا کی راہ میں شہید ہو کے مروں۔ موت کی بھی قسمیں ہیں، ایکسیڈنٹ کی موت ہو گئی، بیماری میں موت ہو گئی، یا خدا کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اپنے مذہب، اپنے فقہ، اپنے اسلام، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، اپنے بچوں کے دفاع میں شہید ہو گیا۔ یہ شہادتیں ہیں، یہ موت عظیم موت ہے جو ہمیں آخرت کی بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہمارے اوپر آ جائے، ہم موت پہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس نیک اعمال ہوں۔ میرا مولا علی فرماتا ہے کہ اے کاش میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے مگر سفر بڑا طویل ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے زاد راہ؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے کہ جہاں ہم نے تا حیات ابداً زندگی گزارنی ہے، حیات کاٹنی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا جمع کیا؟ جو موت کے خوف سے کانپ رہا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بس ایک دن ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی ایک دن موت کا مزہ چکھے گا۔
باقی رہے گی تو صرف ایک اللہ کی ذات، کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ بس ہر زندہ کا انجام فنا ہے، پھر کیوں نہ اس زندگی کو ہم آخرت کے لیے وقف کر دیں۔ بے شک جتنے لوگ زمین پر چلتے ہیں وہ سب اس کے زمین کے پیٹ کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ یا اللہ کم سے کم موت کے بعد ہمیں کفن اور قبر ضرور عطا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین کے اندر، اور معصوم فرماتے ہیں جب کوئی نیک بندہ مومن جب زمین کے اوپر گھومتا ہے نا تو زمین فخر کر کے کہتی ہے ماشاءاللہ جب تم میرے اوپر گھومتے ہو تو میں بڑی سخت ہوں، میں بڑی اکڑیل ہوں، اور میں تجھے تیرے پیروں کو شاید تکلیف دیتا ہوں۔ جب تم قبر میں آؤ گے نا تو تمہیں اندر بہار نظر آئے گی، میں تمہارے لیے اندر نرم و ملائم ہو جاؤں گی۔ اور جب کوئی گناہ گار شخص زمین پہ اکڑ کے گھومتا ہے تو زمین کہتی ہے تمہیں میرے اوپر اکڑ کے تو گھوم رہے ہو، ذرا اندر زمین میں آؤ، تم قبر میں آ جاؤ، میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کتنی سخت اور کتنی کڑیل ہوں۔ عزیزان گرامی، زندگی کو زندگی مت سمجھیے، یہ کچھ مہمان ہے وقت کی، ایک لمحے کی خبر نہیں، اسے آخرت کے لیے گزاریے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو جس طرح بھی گزاریں مگر ہر پل کو خدا کے لیے گزاریں تاکہ اس کا اجر ہمیں آخرت کے لیے ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک